وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہماری حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ افغان عوام جسے منتخب کریں گے ہمارے اس کے ساتھ بہترین تعلقات ہوں گے۔ ہمارا کوئی پسندیدہ نہیں ہے اور نہ ہی 90 کی دہائی کی طرح اب افغانستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ جیسی کوئی پالیسی ہے۔ اسلام آباد میں پاک افغان یوتھ فورم کے تحت وزیر اعظم کی افغانستان کے میڈیا نمائندگان سے ملاقات اور سوال و جواب کا سیشن منعقد کیا گیا۔ افغان سفیر کی بیٹی کے موقف اور تحقیقات میں سامنے آنے والی باتوں میں ہم آہنگی نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا افغان صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ افغان سفیر کی بیٹی سے متعلق سیف سٹی کیمروں کی تفصیل موجود ہے۔ جس ٹیکسی پر سفیر کی بیٹی نے سفر کیا اس ٹیکسی اور ڈرائیور کی معلومات موجود ہیں، لیکن افغان سفیر کی بیٹی کے موقف، کیمرہ فوٹیج اور ٹیکسی ڈرائیور کے بیان میں ہم آہنگی نہیں۔ افغانستان میں ہر پل بدلتی صورتحال کے پیش نظر وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبے بھر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت نامہ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا کہ تمام کالعدم تنظیموں پر کڑی نظر رکھی جائے۔ ہدایت وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کے دوران جاری کی۔ وفاقی وزیر اور سربراہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر اسد عمر کا کہنا ہے کہ ویکسین لگوانے کا عمل آسان ترین کر دیا گیا ہے۔ 31 اگست تک ویکسین نہ لگوانے والوں کے لیے مزید سختیاں کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کو اسکول لے جانے والے ڈرائیور، کنڈکٹر، ہوٹل اور ریسٹورنٹس ملازمین اور قانون نافذ کرنے والے اہلکار 31 اگست سے پہلے کورونا ویکسین لگوائیں۔ پبلک ڈیلنگ والے دفاتر میں کام کرنے والوں کے لیے بھی ویکسینیشن کی آخری تاریخ 31 اگست ہے۔ 18 سال سے زائد عمر کے طالب علم بھی 31 اگست تک ویکسینیشن کروا لیں۔ پاکستان میں عالمی وبا کورونا سے مزید 76 افراد انتقال کر گئے، جبکہ 4497 میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ سرکاری پورٹل کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 7.53% رہی۔ کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 22.60% ریکارڈ کی گئی۔ ترجمان محکمہ صحت سندھ کا کہنا ہے کہ سندھ بھر میں مجموعی طور پر وائرس کے مثبت آنے کی شرح 13.43% رہی اور صوبے میں 24 گھنٹوں میں 43 افراد انتقال کر گئے۔ وزیر اعظم نے آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے لیے امیدواروں کے انٹرویوز مکمل کر لیے۔ ملاقات کے بعد بیرسٹر سلطان اور تنویر الیاس نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وزارت عظمیٰ کا فیصلہ عمران خان کا اختیار ہے، وہ جسے بھی نامزد کریں گے انہیں قبول ہوگا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے حلقہ اہل 16 باغ کے 4 پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ کا وقت ختم ہو گیا اور ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ 4 پولنگ اسٹیشنوں پر رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 2380 ہے۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کے سردار امیر اکبر آگے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف میں انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے پر وزیر اعظم عمران خان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم عمران خان سے 14 روز میں جواب طلب کرتے ہوئے کہا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے پر کیوں نہ پی ٹی آئی کو انتخابی نشان کے لیے نااہل قرار دے دے۔ متعدد مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند کی گئی شاہراہ قراقرم کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ ڈی سی چلاس کا کہنا ہے کہ گلگت اور چلاس کا راولپنڈی کے درمیان زمینی رابطہ بحال ہو گیا ہے۔ سردیوں میں K2 سرگرمی کی مہم کے دوران لاپتہ ہونے والے پاکستان کے مشہور کوپیما علی ستپارہ اور ان کے ساتھیوں کی میتوں کو ساجد ستپارہ نے کیمپ 4 میں محفوظ کر لیا۔ علی ستپارہ کا کہنا ہے کہ والد کی میت کو نیچے لانا ممکن نہیں۔ ٹوکیو اولمپک میں شرکت کے لیے گئے 10 میں سے 5 پاکستانی بغیر کوئی میڈل لیے گیم سے باہر ہو گئے۔ 5 پاکستانی اولمپک میں میڈلز جیتنے کے لیے پرعزم ہیں۔ امریکی ریاست الاسکا کے جزیرے پر شدید زلزلے کے بعد سونامی وارننگ جاری کر دی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق زلزلے کے بعد امریکی جیولوجیکل سروے نے بحر الکاہل میں سونامی کی وارننگ جاری کر دی۔ زلزلہ جمعرات کے روز رات 10:15 پر آیا، جس کی گہرائی 35 کلومیٹر تھی۔ جاپان میں مسلسل تیسرے روز کورونا کے بڑھتے کیسز نے ٹوکیو میں تشویش پیدا کر دی۔ جہاں ایک طرف ٹوکیو اولمپک گیم جاری ہے، وہیں دوسری طرف ملک میں ایک روز میں 3177 کیسز رپورٹ ہوئے۔
اور پاک چین دوستی کے 70 سال مکمل ہونے پر 5 پاکستانی فلموں کی بیجنگ میں نمائش کی جائے گی۔ فواد چودھری نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ سفارتی تعلقات کے 70 سالہ جشن میں 5 پاکستانی فلموں کی بیجنگ میں نمائش بھی شامل ہے۔